سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پونچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں۔ آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمیٰ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں؟ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا، اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو۔ سلمیٰ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان، میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھی تھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کی پھاٹک پر دستک دی۔ سلمیٰ نے خادمہ سے کہا، شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی ہی کوڑا بند کر کے آئی ہوں، اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے، اور ہاں زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا ہے، اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے، نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں، شاید میں جاتی ہوں۔ سلمیٰ کا دل دھڑک رہا تھا، تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک پہنچی، پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا اور مایوس ہو کر واپس ہونے کی تھی، کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمیٰ کی پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئی، پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ پیشتر اس نے اس کے سلمیٰ کوئی جواب دے دی۔ بجلی چمکی اور ابوالحسن سلمیٰ کو پہچانا اور اندر داخل ہوا۔ ابوالحسن نے کہا، او تم ہو، مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمیٰ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں، اور ابوالحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون؟ ابوالحسن۔ ابوالحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ طلحہ نے پوچھا، کہیے خیریت تو ہے نا؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ پھسلا، دوسری مرتبہ ندی میں گرا، 5 مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دی، ایک گھر کے چند فرش چناس کتوں نے میرا استقبال کیا۔ عبداللہ نے سلمیٰ کو آواز دی۔ سلمیٰ ابھی بے خودی کی عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی، آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی، کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ، ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرو، میں انہیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابوالحسن کہا، کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن عبداللہ اور طلحہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ کی ایک مہم شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ 7ویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمیٰ اور ابوالحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔
3 سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے۔ 5 سال کے عرصے میں ابو الحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو الحسن نے مسلمانوں بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے۔ عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا۔ 10ویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن 3 ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مفارقت دے گیا۔ جب خالد کی عمر 7 اور ناہید کی عمر 5 برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن محبت اسے گھر کی 4 دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کے کٹھن منازل طے کرتا۔ 5 دفعہ اس نے ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا۔ ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیر اندازی، شاہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ ناہید 12 سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجا کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ مہارانی ایک مدت سے سلمہ کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ پالکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی۔ راجکماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو الحسن کے گھر چلی آتی۔ راجکمار عمر میں خالد سے 4 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقلید سمجھتا۔ ایک دن دلیپ سنگھ نے راجا کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی۔ راجا نے پوچھا، کیا وہ ہمارے راجکمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے راجکمار نازوں کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں سے اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ آدھی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔ راجا نے پوچھا، خالد کی عمر کیا ہے؟ مہاراج، یہی کوئی 12 سال ہوگی۔ آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں۔ راجا نے کہا، کہو۔ مہاراج، ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ وہ طاقت جو ہمیں خوف زدہ کر سکتی ہے، ہمارے نگاہوں میں وہ دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جاتے تو ہم اپنی قوت تسخیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روئے زمین کی کسی بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو الحسن ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو۔ تمہارے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔
اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے لکھا کہ مجھے تمہاری طاقت لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہاری سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ راجا نے کہا، دلیپ سنگھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ راجکمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے۔ تم اس سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ نے کہنے پر ابو الحسن نے راجا کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجا سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپاہ گری میں اس ملک کی بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجا نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شاہ سواری میں خالد کا مد مقابلہ ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راجکمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا، اور اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سکھا تھا جس عمر میں راجکمار کو نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔ اور راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کہ نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجا نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے 2 ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، نہیں پتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی، اگر وہ ہار گیا تو بھی مجھے ہی شرم آئے گی۔